عابد کافی عرصے سے گھر والوں سے بہت پریشان تھا اور وہ اکثر اوقات گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر علیحدہ ہی رہتا تھا۔ برا وقت چل رہا تھا، اس کی اپنے باس سے بھی لڑائی ہو گئی اور جاب سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ کافی دنوں سے وہ ایک سستے سے ہاسٹل میں زندگی بسر کر رہا تھا اور اپنے کپڑے تک خود ہی دھو رہا تھا۔ ایک دن اس کے باس کو خبر ہوئی کہ اس کے حالات اتنے پتلے ہیں کہ بیچارہ گلیوں سڑکوں کی خاک چھان رہا ہے، اور اسے رہ رہ کر عابد کا خیال آنے لگا کہ بیچارہ اللہ جانے کیسے رہا ہوگا۔ اس نے عابد کو آفس میں بلوایا اور اسے بتایا کہ وہ پھر سے اپنی جاب شروع کر سکتا ہے۔ عابد بہت خوش ہوا۔ اس نے عابد کو سپلائزرز کے لیے کچھ پیسے دیے اور بولا کہ سامان لے کر سیدھا آفس آ جائے۔ عابد کی نیت خراب ہو گئی، اس نے وہ سارے پیسے اپنی ذاتی اشیاء خریدنے پر خرچ کر دیے۔ جب وہ رات تک آفس نہ لوٹا تو اس کے باس کو اس پر شدید غصہ آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ عابد اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں پر لوٹ آیا ہے اور پھر پیسے کہیں ضائع ضرور کر دیے ہوں گے۔ لیکن وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے عابد کو اگلے دن فون کیا۔ ڈر کے مارے عابد اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن اس کا باس اسے روز کال کرتا رہا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس بیوقوف کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دینی۔ اللہ واسطے اس نے عابد کو پھر سے آفس بلایا اور اس سے ان پیسوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور عابد کو مزید پیسے دے کر اس پر اعتبار کر کے اس کو سپلائزر لانے کے لیے بھیج دیا۔ عابد بہت شرمندہ ہوا اور اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کرتا رہا۔ اس نے جا کر سارا ضروری سامان خریدا اور آفس وقت پر پہنچ گیا۔ اس کی اس دفعہ کی کارکردگی دیکھ کر اس کا باس بہت خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ عابد اب اپنی اصلاح کی راہ پر گامزن ہے اور آئندہ مزید اپنی بہتری کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اپنے دل کو کبھی سخت نہ کرو اور دوسرے لوگوں سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اکثر وہ بچے جن کو گھر والے ہر وقت پابندیوں میں جکڑے رکھتے ہیں اور گھر کی چار دیواری میں قید رکھتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ شدید ترین بغاوت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے برعکس جو لوگ اپنے بچوں کو مکمل آزادی دیتے ہیں، ان کے بچے ہر طرح کا غلط کام کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ خود ایسی چیزوں سے کنارہ کشی وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جب آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی اور نے آپ پر اعتبار کیا ہوا ہے تو آپ کا ضمیر آپ کو راہ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ انسان جس سے بہت امیدیں لگاتا ہے وہ اس کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اترتا ہی ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیے اور یاد رکھیے کہ اللہ محسن کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا۔ میں نے طلباء سے کہا کہ اگر آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ڈگری ملنے کے بعد اچھی سی ملازمت کر سکیں گے تو پھر آپ بے شمار بیوقوفوں میں شمار ہونے والے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کو اچھی ملازمت مل سکے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم اور ڈگری کو اعداد و شمار میں تول رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے حساب سے آپ پیچھے ہیں، اور وہ لڑکا آپ سے کہیں آگے ہے جس نے اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اور اس کے طور پر اگر آپ حساب لگائیں کہ ایم اے تک کی ڈگری لینے کے لیے اب تک آپ کا یا آپ کے والدین کا کتنا سرمایہ لگ چکا ہے، اب موازنہ کریں اس لڑکے سے جو اسکول کی بجائے ورکشاپ میں بھیجا گیا۔ اس نے کچھ سال بطور چھوٹا کام کیا اور پھر منجمع ہو کر مکینک بن گیا۔ یاد ہے کہ اس سارے عرصے میں وہ پیسے لگانے کی بجائے پیسے کماتا بھی رہا۔ اب اس کا اپنا گیراج ہے اور وہ اب استاد بن کر گیراج چلا رہا ہے۔ آپ کی جتنی تنخواہ لگے گی اس سے زیادہ وہ آسانی سے اب کما رہا ہے، اور اپنے ساتھ دو چار چھوٹوں کا بھی اپنا ان کے گھر کا کام چلا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے تو آپ اس سے پیچھے رہ گئے۔ ایک طالب علم نے مجھے ٹوکا اور کہنے لگا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کر کے غلطی کی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، لیکن تعلیم حاصل کر کے اسے کلرکی تک محدود کر دینا یقیناً غلطی ہے۔ آپ کو تعلیم سوچنے کے نئے زاویے فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں پرانی چیز کو نئے انداز سے کیسے بیچا جاتا ہے۔ اسی لیے ہائر ایجوکیشن میں پریزنٹیشن کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ نصاب ترتیب دینے والے نے تو اسے اہمیت ہی دی ہے، لیکن ہمارے نظام میں یہ محض خانہ پوری بن کر رہ گیا۔ آپ کو مارکیٹ میں نکلنا چاہیے۔ آپ کی تعلیم آپ کو یہ بتائے گی کہ کس مارکیٹ میں کس چیز کی جگہ بن سکتی ہے اور اسے کس انداز سے پیش کر کے زیادہ کمایا جا سکتا ہے۔ تعلیم ہی آپ کو بتاتی ہے کہ کم سرمایہ کی صورت میں کسی کی ملازمت کی بجائے دو چار دوست مل کر مائکرو فائنانس بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ تعلیم ہی آپ کو بتاتی ہے کہ مائکرو فائنانس کی مدد سے ریڑھی لگانے جتنی رقم سے دکان بنائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے تھے،
मैंने सर्वे किया तो मालूम हुआ कि इन 2 लाख से मैं एक छोटा सा बर्गर पॉइंट ही खोल सकता हूँ, और ये ज़मानत भी नहीं कि ये दुकान चलेगी भी या नहीं। मैंने इससे कबल ऐसा कोई काम भी नहीं किया था, मुझे मार्केट सर्वे का भी इल्म नहीं था। मैंने चंद दोस्तों को साथ मिलाया, 3 दोस्तों की टीमें बनाई। हर टीम से कहा कि हम 50,000 से अपना कारोबार शुरू करते हैं। उनके 1.5 लाख में अपना हिस्सा यानी 50,000 शामिल किया और शहर के 4 मुख्तलिफ हिस्सों में 4 बर्गर पॉइंट खोल लिए। हमने फैसला किया कि पहले 6 माह में हम इस कारोबार में से रकम नहीं निकालेंगे। इसका नतीजा ये निकला कि अगले 6 माह में बर्गर के साथ साथ शवारमा भी लगने लगा। एक पॉइंट पर पिज़्ज़ा भी चल निकला। हमने इब्तदा में बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, एक दुकान का मुनाफा भी 4 हिस्सों में तकसीम होना था, लेकिन उसने मुझे एक अजीब सा हौसला अता किया। मुझे महसूस होने लगा कि मैं एक ऐसा बिजनेसमैन बन गया हूँ जिसके कारोबार के 4 मराकज़ हैं और शहर भर में कारोबार फैला हुआ है। हर फूड पॉइंट से रोज़ाना की बुनियाद पर चंद 100 रुपये आने लगे। बज़ाहिर ये कुछ भी नहीं था, लेकिन आप हिसाब लगा कर देखें तो हैरत होगी। मिसाल के तौर पर अगर इब्तिदा में हर दुकान से रोज़ाना 500 रुपये मिल रहे थे तो इसका मतलब था कि 4 दुकानों से औसतन 2,000 रुपये हर दिन मिल रहे थे, और 60,000 रुपये ये एक महीने के, जिसमें मुझे किसी बॉस की बातें भी नहीं सुनना थी, कुर्सी पर बैठकर घंटों काम भी नहीं करना था। मैं किसी भी वक्त दोस्तों से मिलने जा सकता था, और मज़े की बात यह थी कि यह कारोबार मज़ीद बढ़ता भी गया। 6 माह बाद अगर मुझे हर दुकान से सिर्फ 2,000 मिलने लगे थे तो अंदाज़ा लगाएं कि महीने में कितने बने। इसके अलावा मैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं डरता। अगर सरमाया डूब गया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिन 4 छोटी दुकानों का सेटअप बन चुका है वहाँ से ये नुकसान जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये तालीम का असल मकसद है। तालीम आपको नई सोच, नए आइडियाज़ फराहम करती है। मैं खामोश हुआ तो हाल में मौजूद तालिब इल्म भी खामोश थे। मैंने एक नज़र उन्हें देखा और कहा कि बेफिक्र रहें, फ़र्ज़ कर लें मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। मुझे बस ये बताना था कि तालीम आपको छोटे कारोबार या काम से नहीं रोकती, लेकिन अगर आप छोटी दुकान या कारोबार को फैला नहीं पाते तो फिर सवाल कि तालीमी काबिलियत पर उठता है। दुनिया से रेगुलर मुलाजमतें ख़त्म होकर डेली वेजेस की मुलाजमतों में तब्दील होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि जितना काम करेंगे आप उतना ही कमा सकेंगे। क्या इससे बेहतर नहीं क्या पैसे छोटे छोटे सेटअप लगाना शुरू कर दें, जिससे दूसरों को भी रोज़गार मिले और आप बेफिक्री की ज़िंदगी भी गुजार सकें। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस दुकान पर ख़ुद भी काम करें या ना करें, क्योंकि आप तालीम याफ्ता हैं तो आपका काम निगरानी और इस कारोबार की जानब लोगों को माइल करने के लिए नत नए आइडियाज़ और प्रेजेंटेशंस तैयार करना और उनके बारे में सोचना है। बाकी काम उन वर्कर्स का है जो अभी तक आपकी तरह सोचना शुरू नहीं हुए। फ़र्द वाहिद क्या कर सकता है? एक बात पल्ले बांध लें कि वही ज़िंदगी के सबसे गहरे लुत्फ़ का तजुर्बा हासिल करते हैं और इंसानियत की तकमील तक जाते हैं जो अपना काम खलूस नीयत और बेलौस होकर करते हैं। बिलाशुबा ये लोग कामयाब तरीन होते हैं। ये हम सब के लिए मुमकिन है कि हम बेलौस होकर काम करें। किसी दोस्त के काम आकर या किसी नौजवान की रहनुमाई करके, किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में अपने किसी रफ़ीक़े कार से ताउन करके या किसी बुज़ुर्ग को सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद देकर, इन तजुर्बात से हुए हम लम्हा भर को बहुत खुशी और तमानियत महसूस करते हैं। तब हमें अपनी अहमियत की हल्की झलक दिखाई देती है और हमारे अंदर वो तहरीक पैदा होती है या एक मुतासर कुन सा एहसास उन लोगों के बारे में पैदा होता है जिन्होंने ख़ुद को दूसरों के लिए वक्फ कर रखा है। आपको यहाँ दावत दी जा रही है कि आप हमेशा के लिए दूसरों को देने वाले यानी शेयर करने वाले बन जाएं। ऐसा करने वाले जो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर बसर करने की राहें तलाश करते हैं, ये लोग दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं और बड़ी नेकी उनके लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखती है और वो इसकी तशहीर से भी बिदकते हैं। किसी भी कौम का ज़मीर उस वक़्त जागता है जब उसे किसी एक ऐसे शख्स के बुलंद हौसला मगर सादा अमाल के ज़रिए से आवाज़ पड़ती है। आज हर कौमी और आलमी मसला किसी न किसी इंसानी रवैये की पैदावार है। ताहम अच्छी खबर ये है कि अगर हम मसला हैं तो हम ही हल भी हैं। ये ऐसे काम हैं जो हम हर जगह से, अपने दफातर, अपनी बस्तियों, अपने इलाकों से शुरू कर सकते हैं। हम इस तरह मुस्बत और महसूस नताइज की एक जंजीर बना सकते हैं। हमारे तसव्वुरात और ख्वाब हर चीज़ पर असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं और ये ताकत आपके अंदर मौजूद है। तो आपने क्या सोचा? तारीख़ी आलम में ऐसे लोग कम से कम ही मिलते हैं जिनके पास वो क़ुव्वत थी कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। आज हमें जो कुछ पहले की निस्बत बदला नज़र आ रहा है, ये सब उन लोगों के कारनामों की वजह से मुमकिन हुआ है। ये लोग बिलाशुबा हीरो थे। आपने किन को हीरो समझ रखा है?
ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ بستے ہیں جن میں ہیرو بننے کی زبردست صلاحیت پائی جاتی ہے، ان میں دوسروں کے لیے کام کرنے اور جرأت مندانہ اقدام اٹھانے کی ہمت بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ صحیح قدم اٹھائیں اور زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ جب ایسا لمحہ آئے تو یاد رکھیں کہ آپ ہیرو بن سکتے ہیں، اور آپ کی ضرورت ہے کوئی چھوٹی سی دشواری یا وہ آزمائش جس سے آپ کی کردار سازی ہو سکتی ہے۔ دراصل آزمائش ہی آپ کی کردار سازی کرتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدر ٹیریسا ہیرو بننے کے لیے پیدا ہوئی تھیں۔ ایک شام میں ایک غریب علاقے سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک عورت کی چیخ و پکار کو سنا، وہ اس کی مدد کے لیے دوڑیں۔ وہ رات مدر ٹیریسا نے اس عورت کی دیکھ بھال میں گزاری، وہ اسے لے کر کئی ہسپتالوں میں گئیں مگر کسی نے بھی اسے داخل نہیں کیا۔ یہ عورت ان کے بازوؤں میں مر گئی تھی۔ اسی لمحے مدر ٹیریسا کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ عمر بھر انسانیت کی خدمت کریں گی، اور جو بھی ان کی پہنچ میں ہوگا وہ محبت اور احترام کے بغیر نہیں مرے گا۔ سوچیں کہ کیا ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں بھی آیا تھا؟ آپ ہیرو کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ ہیرو وہ شخص ہے جو کڑے اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے اور اپنا کردار ادا کرے۔ وہ لوگوں کے کام آئے اور انہیں مصیبتوں سے بچائے اس وقت جب باقی بھاگ جائیں۔ ہیرو ایسا فرد ہے جو بے لوث اور بے خوف ہو کر کام کرتا ہے اور ہر خطرے سے نفع اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ درست ہے، صحیح راستے پر ہے۔ تاہم یاد رکھیں کہ ہیرو وہ انسان نہیں ہوتا جسے ہم مکمل یا پرفیکٹ کہہ سکیں۔ ایسا اگر ہو تو کوئی ہیرو نہ بن سکے۔ دنیا میں کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہماری باقی کی خوبیوں اور اچھائیوں پر پانی پھیر دیں۔ اصل نقطہ یہی ہے کہ ہیروئزم بے عیب ہونا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔